ڈاکٹر صاحب اپنے مفتی صاحب کیا فرمائے گا؟ اگرچہ یہ بات ذرا قبل از وقت نظر آ رہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے، اساتذہ نے فرمایا کہ اچھی باتوں کا اعادہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ یاد رہیں۔ اب ماہ رمضان کی آمد ہے، کیا شیڈول ترتیب دیا جائے، کس انداز میں اپنے معمولات زندگی کو آگے بڑھایا جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم صحیح طور پر مستعدی کے ساتھ عبادت بھی کریں، روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، اور اس کی تمام فیوز و برکات اور فضائل جو ہیں اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا نا کہ غیبت بھی کر رہے ہو، چغلی بھی لگا رہے ہو، اور روزی بھی چل رہا ہے، لگائی بجائی بھی چل رہی ہے، سارے الٹے سیدھے کام چل رہے ہیں، تو ایک وقت میں پھر دو کام نہیں ہو سکتے کہ رحمان کو بھی راضی، شیطان کو بھی راضی۔ ایک کو راضی کرو نا یار، پھر حشر میں کس سے مانگو کہ مولا ہمیں جزا عطا فرما؟ تو وہ جو حدیث پاک میں نے سنائی کہ وہ پھر بھوکا اور پیاسا رہ جاتا ہے، پھر وہ مقصدیت سے محروم ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے پہلے نماز کے باب میں بھی کہا، ہم نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ اس طرح کرو گے تو ہو گیا، عبادت ہو گئی، قبول ہوئی یا نہیں یہ نہیں کہہ سکتا، مفتی نہیں کہہ سکتا یہ، حتمی طور ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اپنے روزے میں غیبتیں، چغلیاں، وعدہ خلافیاں، جھوٹ، حسد، کینہ، یہ سارا شامل رکھو گے تو مفتی تو یہ کہے گا کہ بھائی روزہ تمہارا ہو گیا کہ تم بھوک پیاس سے بچے رہے اور تم نے ازواجی تعلق قائم نہیں کیا، بچے رہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان اعمال سے ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی فکر ہے جو اس پروگرام سے دی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ روزہ ہمیں کیا کیا نہیں سکھاتا، کیا کیا نہیں سکھاتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے نا، آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھوکے پیاسے ہیں اور نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کھانا عام طور پر عام حالت میں کھانا پینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، جائز۔ اچھا، عام حالت میں جو شوہر بیوی کا ریلیشن ہے بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جو چیزیں جائز تھیں، رب تعالیٰ کی خاطر اس سے بندہ رک گیا تو 30 دن یا ایک مہینہ 29 دن، یعنی 29 یا 30 دن جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو چیزیں جائز تھیں ان سے رک سکتے ہو، تو پھر عام دنوں میں جو چیزیں ناجائز ہیں اس سے کیوں نہیں رک سکتے؟ روزہ ہمیں اس بات کی پریکٹس فراہم کرتا ہے، تو پورا مہینہ جو بندہ کام کرتا ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جب آپ عام حالت میں اتنی عبادت کر رہے ہیں، یعنی ماہ رمضان میں اتنی عبادت کر رہے ہو کہ جی روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور نمازیں تو چل ہی رہی ہیں، وہ تو عام طور پر ہر وقت، یعنی 5 وقت ہمیں روزانہ پڑھنی ہے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھنی ہے، لیکن اس کے بعد ایکسٹرا عبادت کیا ہو رہی ہے؟ ساری افطاری، روزہ، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت عام حالت میں بھی ہم کرتے ہیں، لیکن تراویح رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی۔ رمضان کے علاوہ آپ تہجد پڑھ لیں اور سات اللیل پڑھ لیں، لیکن تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو فقط ماہ رمضان میں جو ہے راتوں میں یہ سنت قرار دی گئی کہ ہم پر لازمی کہ ہم اسے پڑھیں، یہ ایسی سنت ہے کہ جو ہمیں پڑھنی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 20 رکعت نماز تراویح آپ نے ادا کی، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، ساری افطاری بھی کر سکتے ہیں، تو عام حالت میں 5 وقتہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ تو وہ آپ کے لیے بدرجہ اولا آسان ہو جاتی ہے۔ جب ایک مہینہ آپ نے 20 رکعت پڑھی تو آپ کو رمضان کے علاوہ یہ 5 نمازیں آپ کو انتہائی آسان لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کا اگر ہم معمول بنا لیں کہ ہم قرآن کی تلاوت خود بھی کر رہے ہیں اور نماز تراویح میں بھی قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، ایک قرآن وہاں بھی سن رہے ہیں، قرآن یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ 2 قرآن کریم، ایک پڑھ رہے ہیں دوسرا سن رہے ہیں، پورے ماہ رمضان لگاتار کنٹینیوسلی آپ نے یہ کیا، تو ماہ رمضان کے علاوہ روزانہ ایک وقت قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو یہ ایک سائیکل ہے جو ہمیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ روحانی چارجر ہے جو ایک مہینہ ہمیں ایسا چارج کر لیتا ہے کہ بقیہ 11 مہینے ہم بڑی آسانی کے ساتھ 5 وقتہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آیت نمبر 183 میں جہاں روزے کا حکم دیا نا، تو کما کتب علی الذین کہا،
ٹھیک ہے نا، جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا. تو یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ قدیم مصری، یونانی، رومن، ہندو، ان تمام میں یہ روزے رکھے جاتے تھے. اچھا، پھر اس کے علاوہ موجودہ تورات میں بھی روزے داروں کی تعریف کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزے وہ سب کو یاد ہیں. اسی طریقے سے یروشلم کی تباہی کی یاد میں آل یہود بھی ایک ہفتہ روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، آدم علیہ السلام ایام بیت کے روزے رکھتے تھے 13، 14 اور 15 تاریخ کو. سلیمان علیہ السلام مہینے کے آغاز میں، درمیان میں اور آخری عشرے میں 3 روزے رکھتے تھے. صوم داؤدی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ، یہ تمام روزے موجود ہیں. فرمائے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو فقط تم پر فرض نہیں کی گئی، تم سے پچھلی امتوں پر. یہ کیوں فرمایا؟ آپ کریں، آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور آپ کی کار کا جو ٹائر ہے وہ پنچر ہو گیا. صحیح ہے، 12 بجے کا وقت ہے، رات کی تنہائی ہے، آپ باہر نکلے بڑے پریشان. اچھا، بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ بالکل تنہائی، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ باہر نکلے اور ایک سامنے گاڑی اور بھی کھڑی ہے جس کا ٹائر پنچر ہے، تو آپ کہیں گے چلو ایک ساتھی تو ملی ہے، تو تھوڑی سی پریشانی کم ہو جاتی ہے. تو یہاں فرمایا کہ تم پر پہلی مرتبہ فرض نہیں کیے گئے، پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. تو مشقت آسان ہو گئی، کام سہل ہو گیا، آسان ہو گیا. اور دوسری چیز ہے کہ یہ جو بڑی اہم ہے، پچھلی امتوں پر بھی روزے تھے، اس امت پر بھی روزے ہیں. لیکن جو اس امت کے روزے ہیں ان کی مثال تو دی جا سکتی ہے، کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. پچھلی امتوں کے لیے اتنا ثواب نہیں تھا جتنا ثواب امت محمدی کے لیے ہے.